اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر درج کرانے کے کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں اور کس طرح ایف آئی آر درج کرانی چاہیے۔ اگر اس طریقے کو آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ایف آئی آر خارج ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم لیکچر اپنا سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی فرمائیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور یوٹیوب پر دیجیے گا۔ تو جناب، ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایف آئی آر کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں پر پولیس کے پاس جائیں اور جانے کے بعد ریٹن اپلیکیشن دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایگریوڈ پرسن بھی ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ایف آئی آر آپ درج کرائیں تو ٹیلی فون پہ بھی کرا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے معاملہ دیکھ لیا یا خدا نخواستہ کوئی بھی آفینس آپ نے دیکھ لیا، آفینس اگینسٹ اسٹیٹ کا پاکستان میں یہ قانون تعزیرات پاکستان 1860 کے تحت آپ ایف آئی آر کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اہم کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی ایف آئی آر کو دیکھیں۔ وکلاء صاحبان کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ان کے اساتذہ ان کو بتاتے بھی ہیں کہ ایف آئی آر پوری کی پوری آپ ایک کاپی کر کے لکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو رائٹ کارنر پر اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے اور نیچے جو ہوتا ہے اس کا ایئر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ، وقت، وقوع بالکل لیفٹ کارنر میں۔ اس کے بعد تاریخ، وقت، رپورٹ ہوتی ہے اور یہ بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو بعد میں بیل کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیلے ثابت ہوتی ہے کہ فلاں دن کا وقوع مدعی نے بتایا اور ایف آئی آر اتنی ڈیلے کے بعد ہوئی۔ وہ ڈیلے خاص طور پہ ایکسپلین کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد خاص طور پہ آپ نے ایک مضمون بتانا ہوتا ہے، شارٹ اینڈ کمپوزٹ، جس میں سب سے پہلے میں فلاں بن فلاں فلاں علاقے کا رہائشی ہوں۔ یہ تو نارمل بات ہے، بتانا ضروری ہے کہ پہلے ہی آپ سٹارٹ کر دیں گے جی میں ادھر جا رہا تھا تو یہ ہو گیا اور ایک ٹرک نے آ کر ایک لاری کو ٹکر ماری اور اتنے بندے زخمی ہو گئے، ایف آئی آر کریں۔ پہلے آپ نے اپنا بھی بتانا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ ایک فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اور فرسٹ امپریشن میں کمپلیننٹ کا اپنا آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تمہید باندھنا چاہتے ہیں، جیسے زمین کے کوئی مسئلے ہیں یا کوئی سٹے وغیرہ ہے یا کوئی لیٹیگیشن آلریڈی پینڈنگ ہے، جو آپ کا ایک بیسک تھیم ہے جس کو آپ نے فائنلائز کر کے اپنے آفینس کو جسٹیفائی کرانا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ میری ایک زمین ہے جس کا میں نے یہ سٹے لیا ہوا ہے آج مورخہ فلاں۔ اب سب سے پہلے تاریخ کے بعد اس کا ٹائم اور اس کے بعد آپ کا وقوع۔ وہ آپ کا 3-4 جملے بھی ہو سکتے ہیں کہ آج مورخہ اتنے کہ 12 بجے دن کا وقوع ہے کہ ہم فلاں جگہ پر جا رہے تھے تو الزام علیہ ہان۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس میں بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب جناب عالی۔ میرا طریقہ کار اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وکلاء صاحبان کے لیے، اور اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ ایف آئی آر لکھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ ایس ایچ او صاحب یا ڈی پی او صاحب کو آپ ایڈریس کریں۔ ایڈریس کرنے کے بعد مدعی بنام فلاں 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 فلاں، اس میں جو ملزمان ہیں جیسے جیسے مسلح ہیں اس طرح ان کے نام لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے اوپر ملزمان کے نام آپ ضرور لکھیں۔ یہ ایک پروفیشنل اور نان پروفیشنل اپلیکیشن کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح بھی لکھیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو مشکل سے مشکل ایف آئی آر بھی بہت آسانی سے آپ لکھ لیں گے۔ یہ میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں۔ آپ کو پسند ہے تو آپ بھی ضرور فالو کیجیے گا۔ تو وہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کہ فلاں ولد فلاں قوم، پھر قوم بھی اس کی لکھنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سکنہ لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مسلح بسوٹا، مسلح اچھی اسلحہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ لکھ کر 4-5 ملزمان اگر آپ شامل کرنے کے بعد درخواست بامراد اندراج مقدمہ۔ اب جب آپ نے سٹارٹ کیا تاریخ وقوع، اس کے بعد تاریخ کے بعد آپ نے ٹائم بتایا۔ ٹائم کے بعد اب معاملہ خراب کہاں ہوتا ہے جہاں وکلاء صاحبان پریشان ہو جاتے ہیں یا عرضی نویس وغیرہ بھی اس کو کلیئر نہیں لکھ سکتے،
تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر الزام علیہ کا ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے. خدا نخواستہ 302 کی FIR ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 5 بندے آئے یا 5 بندوں نے حملہ کیا، بلوا کیا، وہ 148-49 میں یا 5 سے کم ہوئے تو 34 میں PPC میں آ گئے، اور ایک شخص نے فائر کیا، اور وہ فائر کرنے کے بعد اب مین اکیوزڈ ہے. اب مین اکیوزڈ کون ہو گیا؟ وہ ایک فائر کرنے والا. تو یہاں پر اگر شروع میں آپ نے سب کا الزام علیہان کے ساتھ اسلحہ اور یہ ساری چیزیں دکھا دی ہیں تو یہاں پر آپ کو بھولنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ اسپیسیفک رول میں یہ لکھیں گے کہ الزام علیہان نمبر 1 اور 2 آئے. اب وہاں نام لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جن کا وہ اسپیسیفک رول ہے وہ آئے موٹر سائیکل پر فلاں شخص کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اتنی دیر میں 3-4 بھی آ گئے، 5ویں نے 5واں گاڑی لے کر آ گیا. تو اس طرح آپ کو بار بار نام لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ نام آلریڈی اوپر موجود ہوتے ہیں. تو آپ بڑے سیکوینس کے ساتھ اینڈ ٹائم پر اور مشکل اپنی تمام ختم کرتے ہوئے FIR کو کمپوزٹ طریقے سے ختم کر لیتے ہیں. تو وہ ایک پنڈورا باکس نہیں کھل جاتا. تو اس طریقے سے آپ خاص طور پہ اسپیسیفک رول جو ہوتے ہیں وہ آپ نے بتانے ہوتے ہیں. ہرٹ کیسز ہوتے ہیں، ہرٹ کیسز میں وہاں پر دائیں کی جگہ بائیں ہو جاتا ہے، بائیں کی جگہ دائیں ہو جاتا ہے. تو یہ خاص طور پہ جو FIR ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ کوریبوریٹ کرے میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ. جو ہرٹ کیسز ہوتے ہیں یا 302 کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ ان کا کوریبوریشن جو ہوتا ہے وہ آپس میں ملنا بہت ضروری ہے. اگر بلوا ہی سارا انہوں نے آ کر، اب مثال کریں FIR آپ نے اس طرح درج کرا دی کہ 5 لوگ آئے اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے تھے، مجھے انہوں نے مارا پیٹا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اب SHO صاحب آپ کے پاس آ گیا ہوں اور میری حق رسی کی جائے، تو بہت ویک کیس ہے. کیوں؟ بات تو سچی ہے. کس نے کس کو مارا، کہاں مارا، کدھر مارا، کچھ نہیں لکھا ہوا. اب جب میڈیکل ایویڈنس آئے گا تو وہاں پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ آ جائے گا. یہ قانون اب ختم ہو جانا چاہیے، لیکن میں جو پریولنٹ لاز اب چل رہے ہیں، جو ان کی کمیاں ہیں ان کو میں نشاندہی کر کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب جب یہ سارا لکھ دیا مارا پیٹا، کس نے کہاں مارا، کچھ نہیں، تو جو قابل ایک وکیل ہوگا وہ پوچھے گا اپنے مدعی سے کہ یار تم بتاؤ کہ اس میں کس نے کہاں ڈنڈا مارا اور کیا کیا اور کیسے کیا. تو اگر اس کی اسپیسیفیکیشن آپ کر دیں گے، جیسے جیسے اسپیسیفیکیشن کرتے جائیں گے اس ملزم کی بے گناہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ ہرٹ کیسز میں خاص طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں میڈیکل بورڈ ہوتا ہے، میڈیکل بورڈ کی اگر اجازت نہ ملے تو جو جن کے اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ 337A2 یا F5 یا F4 وغیرہ، تو جو نان اویلیبل ہوتے ہیں ان کی ضمانت پری اریسٹ خارج ہو جاتی ہے عام طور پہ، اگر وہ کراس ورشن کا کیس نہیں ہے. تو عام طور پہ جو دوسرے بندے چاہے ڈنڈا سوٹا ان کا ہو، تو اگر ان کے جو ایٹریبیوٹڈ زخم ہوتے ہیں وہ 337A1 یا F1 وغیرہ میں آ جائیں جو آلریڈی اویلیبل ہیں، تو پھر ان کی پری اریسٹ ہو جاتی ہے. تو 302 میں بھی اگر ان کا اسپیسیفک رول ہے کہ اس نے ایک ڈنڈا مارا، دوسرے نے فائر کیا، فائر کرنے والے کی ضمانت خارج ہو سکتی ہے، وہ ڈنڈا مارنے والے کی منظور بھی ہو سکتی ہے، صرف اسی بیس پر کہ اس کا آفینس A1 بن گیا ہے. اور لیکن عام طور پہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ وہ معاملات پوری نشاندہی کے ساتھ اور پوری سرویلنس کے ساتھ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا کتنا رول تھا. ویسے عام طور پہ جو سویئر کیسز ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو نیکسٹ میں اور اہم بات یہ ہے کہ وٹنسز کا لانا. وٹنسز جو ہے سب سے پہلے قانون شہادت میں جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ آئی وٹنس ہونا بہت ضروری ہے. نیچرل وٹنس ہوں اور آئی وٹنس ہوں، ان کا نیچرل وٹنس ہونا بہت ضروری ہے. آج کل جو سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ CTR نکل آتی ہے، اس کا ڈیٹا نکل آتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، تو اس وجہ سے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. تو وٹنسز نیچرل ہوں، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو عام طور پہ گواہی دیتے ہیں. اگر وہ رشتہ دار ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کا نیچرل ہونا اور اس آکرنس پر پریزنس ان کی ہونا بھی نیچرل انداز سے ہونی چاہیے اور ساؤنڈ مائنڈڈ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ وہاں پر ان کی جو پریزنس ہے وہ
کسی ڈاؤٹ میں نہ ہو. انٹرسٹڈ وٹنس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ انٹرسٹڈ وٹنس ہے, سگے بھائی ہے, ماموں ہے, چاچا ہے, ان کے ساتھ گرفتاری اس وجہ سے کرا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی اپنی لیٹیگیشن ہے. تو انٹرسٹڈ وٹنس اگر کوئی لیٹیگیشن وغیرہ ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ سلپ کر سکتے ہیں, وہ گواہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس طرح آئی وٹنس ہوتے ہیں. عام طور پہ میرے علم میں ایک بات بہت زیادہ آئی کہ جیسے چوری کا ایک ملزم ہوتا ہے, تو چوری کے خلاف جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی میں گھر پر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری یہ چیزیں چوری ہوئی ہیں. بعد میں مجھے اس پر شک ہوا. شک ہونے کے بعد میں اس کے پاس گیا تو اس نے فلاں گواہن کے سامنے نا ایڈمٹ کیا کہ میں نے یہ چوری کی ہے. یہ ایف آئی آر آپ کسی کے خلاف کرا دیں تو وہ خارج ہو گئی. وہ خارج ہو جانی ہے, چاہے چلان اس کا ہو جائے لیکن ٹرائل میں وہ خارج ہو جائے گی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن. ایک جوڈیشل کنفیشن عدالت کے سامنے ہوتا ہے, جو ججز کے سامنے کنفیشن نہیں ہوتا اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہتے ہیں. اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں پہلے بھی ایک لیکچر میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ بات کلیئر کٹ بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ دو بندے, دو ملزمان ایک جگہ نہیں کر سکتے. یہ بات ہی ختم ہو گئی. تو آپ نے کہا وہ دو ملزمان ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دو, تو معاف کرنے کی وجہ سے یہ تو بات ہی ختم ہو گئی, یہ ایویڈنس ہی ختم ہے اور آپ کی ایف آئی آر ختم ہو گئی. تو کوشش کریں اگر چوری کا اس قسم کا ہے تو وہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب گھر میں داخل ہوا تو جب باہر نکلا تو وہاں مجھے فلاں وٹنس ملے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس وقت یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ملزمان ہیں وہاں پر گاڑی میں, رکشے میں, ٹریکٹر ٹرالی میں یا کہیں پر یہ چیزیں آپ کی اٹھا کر لے جا رہے تھے. یہ آپ کے وہ آئی وٹنس ہو گئے. وہ ایف آئی آر اس سے بچانے کے لیے. تو یہ مطلب ہے اگر ایسا ہوا ہے تو آپ ایسا لکھیں, اگر نہیں ہے تو پھر وہ فیکٹس مختلف انداز سے, میں آپ کو ایک جنرل پکچر دے رہا ہوں. تو اس سے آئی وٹنس آ جائیں گے اور وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بھی نہیں ہوگا. تو گواہی جو ہے وہ تھوڑی سی شفٹ وٹنسز کی طرف چلی جائے گی, لیکن وہ ایک نیچرل انداز بھی ہے کہ جب چوری ہو رہی ہے, مثال کریں تمام چیزیں, گاڑی کو چوری کر کے لے کے جا رہا ہے تو جو سڑک پر آئے گا وہ دیکھے گا کہ آج ڈرائیور کوئی اور ہے, تو وہ اسے پوچھ سکتا ہے کہ بھیا یہ گاڑی آپ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہ جی مجھے چابی دی ہے فلاں شخص نے تو میں لے کے جا رہا ہوں. تو اس وقت وہ اس چیز کو مان بھی سکتا ہے. جب وہ مالک کہے کہ یار میری گاڑی چوری ہو گئی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے اس طرح دیکھا تھا, گاڑی میں فلاں جو حلیے کے لوگ تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں انہوں نے چابی دی ہے. تو اس طرح جب ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوگی تو وہ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ جرم اس نے کیا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ وٹنسز جو ہیں کوشش کریں آپ کے آئی وٹنسز ہونے چاہیے. اسی طرح یہ بھی سول نیچر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پر بھی وٹنس جو ہیں وہ بھی نیچرل ہونے چاہیے اور انٹرسٹڈ نہ ہوں, اور اس طریقے سے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پر بولتے جائیں کبھی بھی یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا. لیکن میں نے ایک جنرل بات کو سم اپ کرنے کی اس انداز سے کوشش کی ہے کہ ایف آئی آر میں ٹائم آف آکرنس, پلیس آف آکرنس اور ایگزیکٹ ٹائم اس کا, پلیس بھی ہونی چاہیے, وٹنسز بھی ہونے چاہیے اور کوئی ڈسکرپشن بھی ہونی چاہیے, کمپوزٹ ہونی چاہیے اور کلیئر کٹ پکچر ہونی چاہیے کہ جو افینسز خاص طور پہ جب آپ لکھوا رہے ہیں وکلاء صاحبان کے لیے, تو جب آپ کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس میں آپ کی نظر میں کوئی ابہام نہ ہو کہ اس کے افینسز کون سے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں وہ جی پولیس خود ہی لگا لے گی, نہیں, یہ جب آپ اپلیکیشن ایکسپرٹ کے طور پر لکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر لکھیں کہ یہ فلاں افینس اس کے بنتے ہیں. اور اگر آپ کو بھی نہیں پتہ, لکھتے ہوئے نہیں پتہ, تو پولیس نے کہاں لگانے ہیں. تو وہ آپ کو وہ دفعات ذہن میں رکھیں کہ آپ 382 میں لا رہے ہیں, 392 میں لا رہے ہیں یا 379 میں. یہ چوری کی بات ہو گئی. جیسے مثال کریں ٹریس پاس ہوتا ہے 452 میں لا رہے ہیں, 456 میں لا رہے ہیں کرمنل اپنا اس میں ٹریس پاس کے لیے.
452 اگر دن میں ہے تو اگر رات کو ہے تو وہ 456 اور اس طرح وہ آفٹر میکنگ پریپریشن فار دا ہرٹ اسالٹ اینڈ رانگ فل کنفائنمنٹ ہے تو وہ 457 458 اس طرح مطلب ہے آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اگر آپ کو تھوڑا سا فہم ہے تو آج کل موبائل میں اس کو سرچ کر کے اس کے انگریڈینٹس کو چیک کر کے وہ اپلیکیشن آپ ڈرافٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ کی بھی اس میں نیک نامی ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھی ہے تو کل کیوں پولیس والے نہیں چھوڑتے آپ کو. وکلاء صاحبان وہ کہتے ہیں دیکھا یہ وکیل کس وکیل نے لکھی ہے یہ اپلیکیشن, یہ تو ساری غلط ہے. اس وجہ سے تو آپ یہ پرچہ خارج ہو گیا. جب وہ پرچہ خارج کرتے ہیں تو لکھنے والے پر ڈالتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن تم نے غلط لکھی ہوئی تھی. تو آپ کی اپلیکیشن بہت ہی زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. یہ تھا سارا ہمارا ڈسکشن کا معاملہ, ایف آئی آر کو درج کرانا اور اس کو کس طریقے سے اس کا سٹائل ہونا چاہیے, کس طرح اس کو کمپوز کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور عطا فرمائے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر و اللہ حافظ.